بعض لوگ یہ شکایت کرتے ہیں کہ اکثر ان کے سر پہ بوجھ ہوتا ہے، ان کا دماغ ریلیکس نہیں ہوتا، دماغ جکڑا ہوا رہتا ہے اور وہ ان کا ذہن جو ہے وہ تناؤ کا شکار ہوتا ہے۔ بعض دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ ان کا نظام انہضام ہے، معدے میں گیس بنتی ہے اور ان کا خیال ہوتا ہے کہ وہ گیس دماغ پہ چڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ذہنی تناؤ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آج اس اہم موضوع پہ بات کرتے ہیں کہ اس کی کون سی نفسیاتی وجوہات ہو سکتی ہیں۔ Welcome to Stress Free Life. SFL is a HRD and mental health services firm. میرا نام محمد زبیر خان ہے، میں ایز اے سائیکالوجسٹ کام کرتا ہوں۔ سر پہ بوجھ، دماغ کا ریلیکس نہ ہونا، بھاری پن محسوس کرنا سر میں، اور بعض دفعہ ایسے لگنا کہ جیسے سر پہ کسی نے پٹی باندھی ہوئی ہے، اس کو دبا رہا ہے، اور دماغ میں جکڑن محسوس ہوتی ہے۔ پہلے تو یہ دیکھنا چاہیے کہ اس کی کوئی میڈیکل وجہ تو نہیں ہے۔ اگر ڈاکٹر بتاتے ہیں کہ جو بھی ٹیسٹ ہیں وہ کلیئر ہیں اور اس کی کوئی میڈیکل وجہ نہیں ہے، تو اس کا پھر واضح مطلب یہ ہے کہ وہ شخص ذہنی دباؤ کا شکار ہے، اسے انگزائٹی بھی ہو سکتی ہے، اس کو ڈپریشن بھی ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے یہ کیفیات آتی ہیں۔ جب وہ بیان کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں بعض لوگ کہ انہیں مینٹل فاگ کی شکایت ہوتی ہے، ایسے کہ ان کا دماغ جو ہے وہ کلیئر نہیں ہوتا، وہ صاف سوچ نہیں سکتے، ان کو لگتا ہے کہ ان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت کم ہو چکی ہے۔ بعض لوگ مینٹل فٹیگ کا شکار ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ وہ ذہن تھکا تھکا رہتا ہے، کچھ کام کرنے کو ان کا دل نہیں کرتا۔ اور جب پھر ان سے پوچھا جاتا ہے کہ وہ کیا فیل کرتے ہیں تو بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ ان کو سر درد بھی فیل ہوتا ہے، بعض لوگ کہتے ہیں کہ گردن سے شروع ہوتا ہے اور پھر پورے سر پہ وہ چھا جاتا ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ وہ سر درد یا ٹینشن یا سٹریس جو ہے وہ سر کے دونوں طرف فیل ہو رہی ہوتی ہے ان کو، اور اکثر لوگ پھر یہ کہتے ہیں جیسے کہ ان کے سر کو کوئی دبا رہا ہے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ سر سے شروع ہوتا ہے، پھر جا کے نیک اور جا پہ اور ہماری جو گردن ہے اور شولڈر ہے یہاں تک وہ درد جو ہے پھیل جاتا ہے۔ اور بہت سے لوگ جن کو اس کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ انگزائٹی میں اکثر لوگوں کا معدہ خراب ہو جاتا ہے، پھر تیزابیت کی شکایت ہوتی ہے، تو وہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ جب معدے پہ میں تیزابیت ہوتی ہے، گیس بنتی ہے، تو وہ گیس ان کے دماغ پہ چڑھ جاتی ہے، جس کی وجہ سے ان کو دماغ میں جکڑن کا احساس ہوتا ہے۔ اس کیفیت کے ساتھ ہوتا کیا ہے کہ ان لوگوں کو سونے کا مسئلہ ہوتا ہے، وہ صحیح طریقے سے اپنی نیند نہیں کر سکتے، تھکن کا احساس ہوتا ہے ان کو، اریٹیبلٹی، چڑچڑا پن آ جاتا ہے، غصہ آنے لگتا ہے، اور ان کے مزاج سے خوش مزاجی بالکل ختم ہو جاتی ہے، بد مزاج بن جاتے ہیں بہت زیادہ، فوکس نہیں کر سکتے کسی چیز پہ، کسی ٹاسک پہ، ایون اگر کوئی شخص باتیں کر رہا ہے تو وہ پراپرلی اس کو فوکس نہیں کر سکتے، کسی پرابلم کا سامنا کرنا ہو تو ان کا ذہن جو ہے وہ کنفیوز ہوتا ہے، اس پرابلم کو جو ہے وہ حل کرنے کی صلاحیت کھو دیتا ہے، اور اکثر لوگوں کو اس حالت میں شور بہت برا لگتا ہے۔ اور بعض لوگ ہاضمے کی تیزابیت کے ساتھ ساتھ قبض کی بھی شکایت کرتے ہیں کہ انہیں قبض بھی اکثر رہتا ہے۔ تو یہ تمام علامات انگزائٹی یا ڈپریشن کی ہیں، اور اگر دونوں کو میں کمبائن ذکر کروں گا تو میں کہوں گا کہ ذہنی دباؤ کی وجہ سے اس شخص کو کچھ زندگی میں ایسے مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے جن پہ اس کا قابو نہیں ہے، اسے بے بسی کا احساس ہو رہا ہے، اور اس بے بسی کی وجہ سے اس کو مینٹل سٹریس ہو سکتا ہے کوئی زندگی میں ایسا کوئی بڑا مسئلہ ہو، مرحلہ ہو جو جس کی طرف وہ بڑھ رہا ہو، چینج ہو لائف میں، جس کے سامنے اس کو انگزائٹی ہو رہی ہے، اس کو لگ رہا ہے کہ شاید اس کی صلاحیتیں اس مسئلے کو حل کرنے کے لیے سفیشینٹ نہیں ہے، اور بہت ساری ایسی چیزیں ہو سکتی ہیں جس کی وجہ سے وہ ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ تو اس کیفیت میں سب سے اہم کام یہی ہے کہ وہ ریلیکس ہو جائے، وہ دیکھے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو کہ ذہنی دباؤ کا باعث بن رہی ہیں، ان کو کیسے وہ ہینڈل کر سکے۔ اور میں نے کافی ساری ریلیکسیشن پہ ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں جن کو آپ دیکھ سکتے ہیں، ان سے آپ مدد لے سکتے ہیں، اور آپ اپنے حالات کا بھی مطالعہ کریں کہ کہاں کہاں پہ آپ کا بس چل سکتا ہے، کون کون سی سٹیپس آپ اٹھا سکتے ہیں۔ تو ریلیکسیشن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے اس طرح کے ذہنی تناؤ کو ختم کرنے کے لیے۔ سیکنڈ امپورٹنٹ چیز، میں اکثر ایکسرسائز پہ بہت زیادہ زور دیتا ہوں، اور میں کہتا ہوں کہ کارڈیو یا ایروبک ایکسرسائزز کریں، اس سے آپ کی دماغ کی رگیں کھل جاتی ہیں، ان میں جو ہے وہ بلڈ سرکولیشن بہتر ہو جاتی ہے، آکسیجن بہتر ملنا شروع ہو جاتی ہے، اور ہمارے جو 10 بلین نیورون ہیں ان کو نیوٹریشن یا خوراک ملنا شروع ہو جاتی ہے۔ اس کے علاوہ ایک امپورٹنٹ کام جو آپ کر سکتے ہیں وہ یہ دیکھیں کہ کہیں آپ بہت زیادہ زندگی میں تیز تو نہیں دوڑ رہے، تو ضروری یہ ہے کہ اپنی سپیڈ تھوڑی سی کم کر دیں، اپنے جو آپ کے پرابلمز ہیں، جو اپنے مسئلے سالو کرنے ہیں، ان کو پرائیورٹائز کر لیں، اور کچھ ٹائم دے دیں ریلیکس ہونے کے لیے۔
اور ایک طریقہ میں اکثر لوگ جب بتاتے ہیں، جب ان سے میں روٹینز کا پوچھتا ہوں کہ وہ سارا دن کیا کیا کرتے رہتے ہیں، بعض لوگوں کے کام ایسے ہوتے ہیں، بزنسز ہیں یا جاب ہیں، ان کو بہت زیادہ مصروف رہنا پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ان کو مینٹل ایگزاسشن ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے یہ کیفیت آ جاتی ہے۔ تو میں انہیں کہتا ہوں کہ ہر تھوڑی دیر بعد ایک 5-10 منٹ کے لیے ریلیکس ہو جایا کریں، کام سے ہٹ کے۔ اگر ہر گھنٹے بعد نہیں کر سکتے تو 2 گھنٹے بعد کم از کم ریلیکس ہو کے اپنا ٹیبل چھوڑ کے، اپنا کام چھوڑ کے 2-4 باتیں کریں اور اپنے آپ سے کہیں کہ میں ریلیکس ہو رہا ہوں۔ تو جب آپ بار بار یہ بات کریں گے تو آپ اپنی ذہن کو مشق کرا سکیں گے کہ ہر تھوڑی دیر بعد وہ ایک ریلیکس اسٹیٹ میں جائے گا، جس سے آپ کی اس کیفیت میں آپ کو کافی افاقہ ہوگا۔ کیفین کا استعمال کم کریں، کیفینیٹڈ ڈرنکس نہ لیں، کافی کم لیں، چائے بھی ضرورت کے مطابق لے لیا کریں، کوشش کریں کہ وہ دن میں 2-3 کپ سے زیادہ نہ ہو، اور نیند کی طرف توجہ دیں۔ اگر آپ کی نیند ڈسٹرب ہے تو اس ذہنی کیفیت کی ایک بہت بڑی وجہ وہ بھی ہو سکتی ہے۔ پانی پینے جو ہے اکثر سردیوں میں لوگ کم کر دیتے ہیں، گرمیوں میں تو لوگ پیتے رہتے ہیں، مگر جتنا آپ پیتے ہیں اس سے زیادہ مقدار تھوڑی سی بڑھا لیں۔ اور بعض لوگوں کو اکثر اس وجہ سے سر درد کی شکایت ہونا شروع ہو جاتی ہے، تو پھر وہ سر درد کے لیے ایسی دوائیاں لیتے ہیں جن کا معدے پہ برا اثر ہوتا ہے۔ اکثر لوگوں کو چونکہ اس ذہنی دباؤ کی وجہ سے بھی ان کا معدہ خراب ہو سکتا ہے، اوپر سے پھر وہ دوائیاں ایسی لیتے ہیں کہ جو کہ معدے کو نقصان پہنچاتی ہیں، اس وجہ سے ان کی ایسیڈیٹی مزید بڑھ جاتی ہے۔ تو اگر آپ کو لینی بھی ہوں ایسی کوئی دوائیاں، اگر اس وجہ سے کوئی سر درد ہوتا ہے تو کوشش کریں کہ وہ بہت کم لیں، کم مقدار میں کبھی کبھار لے لیا کریں۔ اور اگر لیتے بھی ہیں ریگولر، آپ کو ضرورت پڑ رہی ہے تو پھر ڈاکٹر سے مشورہ کر لیں، کہیں وہ آپ کی تیزابیت میں اضافہ تو نہیں کر رہی۔ اگر تیزابیت میں اضافہ کریں گی وہ، تو اس کی وجہ سے بھی آپ کی طبیعت جو ہے وہ بہتری کی طرف نہیں جا سکتی، اور بجائے اس کے کہ آپ اس کیفیت سے چھٹکارا پالیں دوائیوں کے ذریعے، یہ کیفیت مزید خراب ہو جائے گی آپ کی۔ پھر بعض لوگوں کو مساج کرنے سے بھی ان کو کافی ریلیف مل جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ جب ہم مساج کروا لیتے ہیں تو ہم کافی اچھا فیل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ یہ کیفیت اگر دن میں کئی دفعہ آتی ہے تو آپ ان ٹریگرز کو دیکھیں، ان چیزوں کو دیکھیں کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں آپ کی زندگی میں، وہ باہر ایکسٹرنل بھی ہو سکتی ہیں اور آپ کی سوچیں بھی ہو سکتی ہیں، سوچ اور فکر بھی ایسی ہو سکتی ہے، کچھ خیالات ایسے ہو سکتے ہیں جو کہ آپ کے ذہن میں آتے ہیں تو وہ اس کیفیت کا باعث بنتے ہیں۔ تو جب ان کو آپ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ کون کون سی ہیں تو پھر اس سے بچنے کی کوشش کریں۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں کی جاب یا بزنس ایسے ہوتے ہیں کہ ان کے کھانے کی کوئی خاص روٹین نہیں ہوتی، تو کوشش کریں کہ کھانے کی روٹین بنا لیں کہ کس کس وقت آپ نے کھانا کھانا ہے۔ آخر میں یہ کہوں گا کہ یہ ضروری ہے کہ اس مسئلے کی میڈیکل وجوہات جانی جائیں۔ اگر میڈیکل وجوہات نہیں ہے تو اوبیسلی پھر اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ ذہنی دباؤ کا شکار ہیں۔ Thank you for watching. SFL is a human development and mental health services firm. For these services you can call on the mentioned numbers.